بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، آج ہم سورہ انفال کے پہلے رکوع کی پہلی مشق کا سوال نمبر 2 حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 1 جو ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، یہ لیکچر نمبر 1 میں آپ نے اس کو مکمل کر لیا تھا، اور اب اس لیکچر نمبر 3 میں ہم سوال نمبر 2 کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلبہ ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں یہ بات بتا دی تھی کہ یہاں 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی لشکر ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ ایک عظیم قافلہ جو ملک شام سے مدینے کے راستے مکہ واپس آ رہا تھا، اور اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ مقصد تجارت، اس قافلے کی تجارت کا مقصد یہ تھا کہ اس سال عربوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس قافلے کے ذریعے جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ اسلام کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ مومنوں کو اس ارادے کا علم، جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے، تاکہ حملہ کر کے کفار کے اس ناپاک منصوبے کو ناکام کیا جا سکے۔ جب یہ بات ابو سفیان کو پتہ چل گئی کہ ہمارے راستے میں مسلمانوں کا ایک لشکر بیٹھ گیا ہے، تو ابو سفیان نے ابو جہل سے مدد طلب کی۔ ابو سفیان کا ابو جہل سے مدد طلب کرنا، ابو سفیان نے ایک قاصد روانہ کیا ابو جہل کی طرف، اور اس نے یہ پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے ہم پہ حملہ کر لیا ہے، اور ہمارے اس لشکر کو بچانے کے لیے ہمیں امدادی لشکر بھیجا جائے۔ اور اسی دوران قاصد ابھی ادھر مکہ پہنچا تو ابو سفیان راستہ بدل کے ایک اور راستے سے مکہ پہنچ گیا، اور اس کا مدینے سے گزر نہ ہوا۔ ابو جہل کا جنگی لشکر، یہ خبر پہنچتے ہی ابو جہل کی قیادت میں 1000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا، جو جنگی ساز و سامان اور جنگی اسلحہ سے لیس تھا۔ ہر طرح کی ان کی تیاری تھی، جنگی ماہر سپاہی بھی تھے، اور 1000 سپاہیوں پہ مشتمل یہ ایک عظیم لشکر جو ہے، یہ مکہ سے مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے جب نکلا تو حالات یہ تھے کہ سامان جنگ کثیر تعداد میں موجود تھا، افراد کی کثرت بھی تھی، اور جہاں پہ رکتے تھے ایک وقت میں پڑاؤ کرتے وقت ایک ایک پڑاؤ میں ایک ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا، یعنی حد درجے کی تیاری کے ساتھ یہ لشکر نکلا۔ ابو سفیان نے وہاں پہنچ کر یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ ہم اور ہمارا قافلہ خیریت کے ساتھ وہ مکہ پہنچائیں، آپ واپس آ جائیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، آج میں اسلام کے ساتھ اختتامی اور مارکہ کن آخری فیصلہ کن جنگ کر کے واپس آؤں گا۔ اسلام کے جانباز سپاہی، اس لشکر کے جب خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کفار کے اس لشکر کے مقابلے کے لیے جو لشکر لے کے نکلتے ہیں وہ فقط 313 اسلام کے جانباز سپاہیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ ایسا لشکر ہے جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس جنگی لشکر کی جو مالی حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جنگی ساز و سامان نہ ہونے کے برابر ہے، اور صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 6 یا 7 تلواریں، وہ بھی جن کے دستے یا نوکیں سلامت نہیں ہیں۔ اور کھانے پینے کے حالات یہ تھے کہ ان دنوں اس لشکر کی چونکہ تیاری رمضان المبارک میں ہوئی تھی، تو حالات یہ تھے کہ ایک ہی کھجور چوس کر اس سے سحری کی جاتی، اور
ایک ہی کھجور کے ساتھ افطاری ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جانباز سپاہی بدر کی سرزمین پہ جا کے کفار کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے مارکا آرا ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میدان بدر میں جب اسلام اور کفر کا یہ پہلا مارکا بپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے سپاہیوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں فتح و نصرت سے نوازتا ہے، اور اس جنگ میں 70 کافروں کو مار دیا گیا، 70 قیدی بنا دیے گئے، جبکہ مجاہدین اسلام میں صرف اور صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا تاج بھی عطا فرمایا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت بھی عطا کیا گیا۔ تو یہاں ان دو گروہوں سے مراد یہ دو گروہ ہیں، ایک ابو جہل کا جنگی لشکر ہے اور دوسرا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔